اللہ کے بارے میں ہمیشہ مسلمان کو نیک گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ کے لیے یہ نیک گمان رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہمیشہ اللہ کریم سے حسن ظن رکھے، نیک گمان رکھے۔ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بدگمانی رکھنا حرام ہے۔ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بدگمانی رکھنا ناجائز ہے۔ اللہ سے ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے، اللہ کے بندوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اب یہ بدگمانی تو ہمارے ہاں وبا کی طرح سرایت کی ہوئی ہے، بات بات پر، بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے، ماں باپ سے، پڑوسی سے، ماتحت سے، بدگمانی ہی بدگمانی ہے۔ بدگمانی کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، اور اس اندر کی خلش نے زندگی کا سکون ختم کر دیا ہے، زندگی کا سکون ختم کر دیا۔ بات بات پر بدگمانی، ساس سے بدگمانی، بہو سے، نند سے، گھر بدگمانی کی آگ میں جل رہا ہے۔ ساتھ والے سے دفتر میں بیٹھے ہیں، کاروبار اکٹھا کر رہے، بدگمانی، اوڑھنا بچھونا ہے، اور یہ اندر ایک خلش ہے، تکلیف کی چیز ہے جو زندگی سے راحت ختم کر دیتی، اور اگر یہ خلش نکل جائے، زندگی میں راحت آ جائے، اندر کی تکلیف ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالی سے ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے، اللہ کے بندوں سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہاں، ایک آدمی ہے، اس کا کھلے عام گناہوں کی مجلس میں آنا جانا ہے، اللہ کی نافرمانی کی جگہوں پہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے لیے بدگمانی رکھنے کا حق ہے، جائز ہے، مباح ہے۔ کھلے عام وہ اللہ کی نافرمانی کی جگہوں پہ جا رہا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے لیے بدگمانی کرنا کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، یہ بدگمانی جائز ہے۔ لیکن کسی کے اندر ذرا سی آپ نے کوئی علامت دیکھ لی اور آپ نے ٹھان لی بدگمانی، اور ادھر کی اور ادھر سے ملا کر آپ اس سے بدگمان ہو گئے، وہ باتیں جو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، آپ نے وہاں سے بھی لائن ملا دی اور اپنے اندر بدگمانی پیدا کر دی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بدگمانی نیک لوگوں کے حق میں ہو جائے، نیک لوگوں کے حق میں ہو جائے، اور اللہ کے جسے کہیں کہ تعلق رکھنے والوں سے یہ بدگمانی ہو جائے، تو عاقبت برباد ہو جاتی ہے، دنیا برباد، عاقبت برباد۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی بدگمانی کی اجازت نہیں، جب تک کہ وہ کھلے عام گناہوں کی مجلسوں میں، گناہوں کی جگہوں سے آنا جانا اس کا نہ ہو، اس کے حق میں بھی بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو تلقین یہ ہے کہ ہمیشہ حسن ظن رکھو، اور جب بدگمانی بڑھتی ہے تو ایک وقت آتا ہے، آج کی نئی نسل تو اللہ سے بھی بدگمان ہوتی، جیسے آج کی اولادیں ماں باپ سے بدگمان ہوتی ہیں کہ ماں باپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، یہ تو ہمارے لیے ہمیشہ غلط فیصلے کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمیشہ ان کی رائے غلط ہوتی ہے، یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اور یہ بڑھتے بڑھتے بدگمانی یہاں پہنچتی ہے کہ اللہ سے بھی بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ میرا جو استحقاق تھا معاذ اللہ، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ اتنا نالائق ہے، اتنا کم بخت ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جو دے رکھا ہے وہ تیری نالائقی کے باوجود دے رکھا ہے، تیری نالائقی تو اتنی ہے کہ عذاب کا مستحق ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ پردہ ڈالا ہوا ہے، نعمتوں سے نواز رکھا ہے، نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ لیکن بدگمانی کا جب روگ بڑھتا ہے، پھر اللہ کے نیک بندوں سے بڑھتے بڑھتے اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ تو بدگمانی فرمایا بعض گمان کے بارے میں حدود جاننا چاہیے،
کہاں کون سا گمان جائز ہے، کون سا حرام ہے؟ اس لیے کہ فرمایا کہ بہت ساری بدگمان گناہ ہوا کرتے ہیں اور حرام ہوا کرتے ہیں. حسن ظن رکھے گا کسی مسلمان کے لیے انعام ملے گا، اور بلا وجہ کسی کے لیے بدگمانی دل میں رکھی، کل قیامت میں بعد پرس ہو کے میاں دلیل لے کے آؤ، گواہی لے کے آؤ، گواہی لے کے آؤ. ہمارے گھروں میں عام طور پہ جہاں اکٹھا رہنا ہوتا ہے تو وہاں تو بدگمانی ہے، اور کہیں سے ذرا سی کوئی علامت مل گئی تو آپ بقیہ کہانی خود بنا لیتے. ہاں اس نے یوں کہا تھا نا، اور اس نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا، اور اس نے یوں کہا تھا، یہ اسی نے کیا ہوگا. حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور بدقسمتی سے اگر بے دین عاملوں کے پاس چلے جائیں اور اس نے کہہ دیا آپ پر تو اثر ہے، آپ پر تو کسی نے کیا ہے، تو باقی بدگمانیوں کی ساری لڑیاں یہ خود بنا لیتا ہے. ہاں اسی نے کیا ہوگا، اس موقع پہ نے یوں کہا تھا، وہ ہمارے گھر میں آئے تھے اس نے ایسا کہا تھا، ہم اس کے پاس گئے تھے اس نے اس نظر سے دیکھا تھا. تو وہ خیالات سے بدگمانی کی طرف ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو آج بدگمانی اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا، اور اندر ایک خلش ہے، ایک تکلیف ہے، ایک درد ہے جس نے زندگی کی راحت ختم کر دی. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے حسن ظن رکھو. حسن جب تک کوئی واضح علامت نہ ہو، اس کا کھلا فسق اور نافرمانی نہ ہو، اور کھلے طور پہ وہ کسی گناہوں کی مجلس میں اس کا آنا جانا جب تک نہ ہو، اس وقت تک بدگمانی نہ کرو، حسن ظن رکھو.